اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله ويا خير خلق الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، کرم ہے اس کی نوازشات ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا اور یہ لمحہ، یہ ساعت نصیب فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یرضی عن العبد اذا اکل الآکل وَأَن يَشْرِبَ شَرْبًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے. رب تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے حضور محبوب رکھتا ہے جو اپنے حلق میں ایک نوالا ڈالے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ایک گھونٹ پانی پیے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور رب جب راضی ہو جائے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. لہذا حتی الامکان اپنی زبان کو اللہ کے شکر سے تر رکھنی چاہیے. محترم سامعین، یہ چند منٹوں میں جو میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آج ہم ایک طویل موضوع ہے لیکن مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی سعی کروں گا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. دغا نہ کرنا، اے ایمان والو دغا نہ کرنا. دغا کا ایک معنی یہ ہے کہ دھوکہ نہ دینا، خیانت نہ کرنا، فریب نہ کرنا. اللہ نے فرمایا کہ دغا نہ کرنا، کس سے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ،
اور امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ اے ایمان والو، جس طرح اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح لانے کا حق ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اسی طریقے سے اسی الفاظ میں اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو دغا نہ کرنا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ خیانت چونکہ منافق کی علامت ہے اور امانت دار ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر جہاں منافقین کی نشانیوں کا ذکر کیا، وہیں اچھا منافق ہوتا کیا ہے پہلے یہاں پر رک کر کے سمجھاؤں۔ لوگ سنتے ہیں مومن منافق، ایک ہے کافر ایک ہے مومن، یہ بیچ والا کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیچ کا تو کوئی تعلق نہیں، یا تو بندہ مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ بیچ کا تعلق تھا معتزلیوں کے نزدیک، یہ ایک گروہ گزرا ہے صحابہ کے بعد۔ امام حسن بصری جو تابعی ہیں ان کے دور میں ان سے پڑھنے والا ایک شخص تھا جس کا نام واصل بن عطا تھا۔ وہ امام حسن بصری سے پڑھ کر اپنے خود کے نظریات گھڑے اس نے۔ تو امام حسن بصری نے اس سے کہا کہ میری بارگاہ سے دور ہو جاؤ، اعتزل عنا۔ تو وہ جب دور ہوا ان کی بارگاہ سے، وہ اپنا ایک گروہ بنایا، اپنی جماعت بنائی، اور اس جماعت کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کر لے، گناہ کبیرہ مثلا نماز چھوڑ دینا، گناہ کبیرہ مثلا زنا، شراب پی، یہ سب معاملات ہو جائے، تو ان کا یہ کہنا کہ بندہ درمیان رہتا ہے، نہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے، بلکہ بیچ میں رہتا ہے۔ لیکن امام اعظم اور ہمارے ائمہ و فقہا نے لکھا کہ گناہ کبیرہ اگرچہ بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، جب تک بندہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے بخشش کی امید نہ رکھے، لیکن پھر بھی اگر وہ مر جائے تو مومن والا سلوک کیا جائے گا، وہ مومن ہی تسلیم کیا جائے گا اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کرتا ہو تو اب یہ تیسرا راستہ جو ہے وہ منافق کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب منافق ہوتے کون ہیں؟ نفاق اصل میں دل کا تعلق ہے۔ دل سے مراد یہ ہے کہ بندہ ظاہر تو اپنے لوگوں کو دکھائے کہ میں مومن ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن دل میں اس کے کفر چھپا ہو، اس لیے اس کو بین یعنی درمیان میں رکھا گیا۔ نہ وہ اس پر حکم لگائیں گے کفر کا، اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ جب رہے گا تو مومن جیسے معاملات ہوں گے۔ تو اب وہ منافق ہوگا جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل یعنی دو منہ کا سانپ، جو دو منہ والا ہے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب لڑائی کرے تو گالی دے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ اب یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر اور کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک کتاب ہے حدیث کی مشکات المصابیح، اس کی شرح ہے مفتی احمد یارخان نعیمی نے مرات المناجیح لکھی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ خیانت وسیع معنی ہے، خیانت ایک عام بہت وسیع تر معنی ہے، اور بندہ یہ سوچتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خیانت وہ ہے صرف مال میں، کہ اگر میں آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھوں، مال رکھوں، سونا چاندی رکھوں، اور آپ نے نہیں دیا، میری امانت میں خیانت کر دیا، تو یہ خیانت صرف۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ بہت سارے معاملات میں خیانت ہوتی ہے۔ انہوں نے 3-4 مثالیں بھی دی، کہا کہ راز ہے، بھید ہے، کوئی راز کی بات اگر کسی دوست نے، کسی عزیز نے، کسی رشتہ دار نے، کسی آپ کے لخت جگر نے بتائی، راز کی بات، راز کا مطلب یہ کہ چھپانا ہے، اور آپ نے وہ راز افشا کر دیا، ظاہر کر دیا، کھول دیا، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ فلاں کی یہ بات ہے، یہ راز ہے، تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔
اور اسی طرح مشورہ ہے، آپ کے دوست نے، آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے عزیز نے آپ سے مشورہ طلب کیا کہ یہ معاملہ میں کروں، یہ کام میں کروں کہ نہ کروں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو برباد ہو جائے گا، اگر یہ کام کرے گا تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ کام کرے، یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ خیانت ہے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے، خیانت ہے یہ۔ اسی طرح اگر آپ نے جو امانتیں اللہ نے آپ کو دی، جو فرائض اور واجبات اللہ نے آپ پر رکھے اور آپ نے وہ ادا نہیں کیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو خیانت امانت کی مخالف، جہاں جہاں آپ کے ہاتھ سے امانت کا دامن چھوٹے گا وہیں وہیں خیانت پائی جائے گی، اور جب خیانت ہوگی تب آپ منافق کی علامت سے موصوف ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے منع کیا کہ امانتوں کی پاسداری کرنا اور امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ یہ آیت کا نزول کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، تو ہجرت فرمانے کے بعد میرے آقا کا وہاں پر جو معمول تھا، انہوں نے یہ کیا کہ تمام یہود و نصارہ جو تھے وہاں کے مدینہ شریف کے، ان سے اتحاد ہوا۔ اتحاد یہ ہوا کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے تو سب مل کر کے دفاع کریں گے، باہر ہو یا مدینہ شریف میں ہو۔ تو ان میں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، بنو قریظہ کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے عہد کو توڑ دیا، مخالفت کر دی۔ جب مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، یعنی جنگ بدر کا معاملہ شروع ہوا، تو انہوں نے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی، بلکہ یہ کفار مکہ کو سپورٹ کرتے تھے۔ معاہدہ تو ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے تمام افراد کے گھروں کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ اب محاصرہ جب کر لیا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر تم نے اپنی ہتھیار نہیں ڈالے تو ہم نے تمہیں ابھی قتل کر دینا ہے، تم نے معاہدہ توڑا۔ تو بنو قریظہ کے جو سرداران تھے، انہوں نے وہیں سے اپنے گھروں کے اوپر سے آواز لگائی کہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرو جو بنی نذیر کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم ایک ثالث کو مقرر کر لو، تیسرے شخص کو منتخب کر لو، وہ جو فیصلہ کرے گا، اور تیسرا شخص وہ سعد ابن وقاص۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سعد ابن ابی وقاص کو ثالث اور تیسرا شخص مقرر نہیں کریں گے، بلکہ ہم ابو لبابہ صحابی ہیں، کہا کہ ہم ان کو منتخب کریں گے کہ یہ ہمارے درمیان آ کر کے فیصلہ کر لیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابو لبابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا وہ ساز و سامان، ان کا گھر، ان کا مال یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور انہوں نے اپنا امانت جو ہے اپنی یہود کے پاس رکھ دیا۔ معاملات چونکہ تھے تو ابو لبابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ فیصلہ کرنا۔ ابو لبابہ گئے، انہوں نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم اپنے گھروں سے باہر نکلو گے تو مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے، بلکہ انہوں نے صرف اشارہ کیا کہ یہ اشارہ تھا، اگر تم آؤ گے اپنے گھر سے نکلو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اشارہ کر دینا ان کا کہ تم اپنے گھروں سے نکلو، تمہاری گردنیں کٹ جائیں گی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت تسلیم کر لی گئی کہ تم وہاں مسلمانوں کے نمائندے بن کے فیصلہ کرنے کے لیے گئے، تم نے وہ راز جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے تم نے ظاہر کر دیا اشارتاً۔ اب جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ خیانت ہے، ان کا پیر لرزرانے لگا، گھشکا کے گر گئے، مدہوش ہو گئے۔ اب جیسے ہوش آیا یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرنا، اور انہوں نے دغا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وتخونوا اماناتکم، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اب یہ ہو گیا، انہوں نے قسم کھا لیا، خدا کی قسم اپنے آپ کو میں ستون سے باندھ دوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کے نبی یہ نہ فرما لے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے قریب میں ستون تھے، 7 ستون، تقریباً 6 دنوں تک اپنے آپ کو باندھا رہا اس میں،
6 دنوں تک کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا. جب مدہوش ہو کر کے گرنے لگے اللہ کے نبی گزرتے دعا کرتے ان کے لیے آیت نازل ہو جائے. نازل نہیں ہوئی. 6ٹھے دن جب آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت حجاب کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی بخشش کی اللہ نے بشارت دے دی، میں جا کر کے سناتی ہوں ان کو. پردے کو ہٹا کر کے فوراً ابو لبابہ اپنے آپ کو ستون سے کھول لو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی، توبہ قبول کر لی. تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے نہ کھولیں تب تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا. میرے آقا آئے اور آنے کے بعد ابو لبابہ کو رسی سے جو بندھے تھے، ستون سے بندھے تھے، ان کو کھولا. کھولنے کے بعد اے ابو لبابہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر. اور ایسی توبہ قبول کی کہ وہ ستون آج بھی مسجد نبوی شریف کے قریب ہے اور ترکوں نے ان کو بنا کر کے رکھا. اور یہاں تک ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار بندہ ان ستون کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. وہ ابو لبابہ کا ستون. تو ابو لبابہ نے وہ معاملات ہوا، اور معاملات ہونے کے بعد وہ اشارتاً چونکہ تھا، بہت اگر دیکھے تو ایسا نہیں کہ بہت بڑی چیز، اشارتاً تھا، لیکن انہوں نے گوارا نہیں کیا اللہ کے حضور اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کیا. اور ایسی توبہ کہ آج ان کے صدقے میں امتی اپنی توبہ قبول کراتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہ امانتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جگہ جگہ پر امانتوں کی پاسداری کے بارے میں بیان کیا. فرمایا کہ یہ امانت جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا اس وقت اللہ کے نبی کا نام امین رکھا گیا. امانت تو مومن کی ایک طریقے سے اس کی پہچان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر اگر امانت نہیں ہے تو وہ مومن ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا، وہ مومن ہی کامل ایمان والا نہیں تسلیم کیا جائے گا. آج ہم دیکھیں ہماری بھی مجلسیں ہوتی ہیں، اچھا مجلسیں بھی ایسی ہیں، اگر ہم جو آج کل کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا اپنا بیٹھکا بنا لیا ہے. اب ان میں بیٹھ کر کے 4 5 10 افراد 20 افراد کرتے کیا ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں، یا کسی کی برائی کرتے ہیں، یا کسی کے راز کو فاش کرتے ہیں اور اسی پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ معاملہ قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہاں تک پہنچتا ہے. ہمارا ایمان سلامت تبھی ہوگا جب ہم امین ہوں گے، امانت دار ہوں گے. اگر ہم نے کسی کے راز کو بھی فاش کیا تو ہم امین نہیں، ہمارا ایمان کامل نہیں. اور اگر ہم نے کسی کو غلط مشورہ دے دیا تب بھی ہم امین نہیں، ہمارا راز اور ہمارے جو معاملات ایمان کامل کا تھا وہ ہم سے چلا گیا. اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو امین ہوتا ہے تو جب انتقال کرے گا، مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، جب یہ امانت کہاں کام آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، امام مسلم وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا ایک باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب انہوں نے نقل کیا، اس میں لکھا کہ سب جنتیوں کو سب سے کم درجہ جنت میں جو جگہ ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ سب سے کم درجے والی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا تو اس کے کبائر گناہ بھی ہوں گے، صغائر بھی ہوں گے. تو اللہ جب صغیرے کو شمار کرے گا، تم نے یہ چھوٹا گناہ کیا، یہ چھوٹا گناہ کیا، یہ چھوٹا گناہ کیا، یہ چھوٹا گناہ کیا، وہ رونے لگے گا. اور جیسے ہی وہ روئے گا اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ابھی تو میرے چھوٹے گناہ کو اللہ دکھا رہا ہے، وہ گناہ جو کبیرہ ہیں، جو بڑے ہیں، ابھی اللہ نے اس پر میرا حساب نہیں لیا. اب وہ اپنے دل میں اور رونے لگے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ جائے گی. اور جب گناہ صغیرہ گنانے کے بعد جب کبیرہ کی باری نہیں آئے گی تو اللہ اس کے کبیرہ کو سامنے نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنے ایک دوست کے راز کو فاش نہیں کیا، رازداری رکھی، اور لوگوں کے راز کو راز رکھتا تھا وہ. اللہ نے کہا جب یہ بندہ لوگوں کے راز کو راز رکھتا ہے تو میرا یہ حق ہے کہ میں اس کے گناہ کبیرہ کو بھی راز رکھوں. اللہ
ظاہر نہیں کرے گا تو وہ کہے گا مولا یہ تو چھوٹے گناہ تھے، بڑے گناہ بھی باقی ہیں، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب وہ کہے گا کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں، جنت میں جاؤں کہ جہنم میں جاؤں؟ جنت میں تو ساری سیٹیں پہلے ہی بک ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ساری جگہوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی پل صراط کا معاملہ باقی ہے۔ پل صراط کے ایک طرف اللہ کے نبی نے کہا کہ امانت کھڑی ہوگی، ایک طرف وہ چیزیں ہوں گی جو اس نے اپنے دوستوں کے راز کو راز رکھا، وہ امانت اور رازداری، یہ دونوں طرف کھڑی ہوں گی، اور وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز پل صراط پر۔ جب بآسانی گزر کر کے جنت میں جائے گا تو دیکھے گا ساری لوگ ادھر ادھر ہیں، میرے لیے تو جگہ ہی نہیں۔ اللہ کے حضور عرض کرے گا مولا میں کہاں رہوں، جگہ نہیں، بالکل خالی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کتنی جگہ چاہیے؟ کیا اتنی کافی نہیں کہ ایک بادشاہ کو اتنی جگہ ملے جتنے میں وہ سلطنت اپنی قائم کر سکے؟ تو وہ کہے گا مولا یہ تو بہت بڑی جگہ ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا فلاں جگہ جاؤ، وہاں اتنی جگہ خالی ہے۔ پھر اللہ اس سے کہے گا کیا اتنی کافی نہیں کہ 7 بادشاہوں کے برابر وہ جگہ دے دوں تجھے؟ اللہ کہے گا وہ بندہ کہے گا مولا بہت ہے۔ تو اب اللہ اس سے پوچھے گا بتا بندے کیا میری جنت سے تو راضی ہے کہ نہیں؟ یہ مقام کسی کے راز کو راز رکھنے کا، امانت میں خیانت نہ کرنے کا، یہ مقام اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ بندہ جب تک امین نہ بنے، اگرچہ صرف یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس کسی نے پیسہ رکھوایا ہو، سونا رکھوایا ہو، چاندی رکھوائی ہو، یا کوئی مال رکھوایا یا کوئی سامان رکھوایا، تو میں اس میں ہی امانت اس کی حفاظت کروں، اس کی امانت کی، اور چیزوں میں نہ کروں۔ بلکہ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں مشورہ ہو، راز ہو، کسی سے جو ہے اس کو صحیح راہ دکھانا، آپ سے کوئی مشورہ کرے، یا آپ مثال کے طور پر ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کرتا ہے، یعنی اپنے اعمال کو پیش کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جس کا بھی حساب ہوگا، جس کا بھی اللہ حساب لے گا، عذبا، فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جس کا بھی تھوڑا سا بھی حساب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ بخشش کرے گا بے حساب، لیکن اب جب یہ بیان کیا میرے آقا نے کہ جس کا بھی حساب لے گا وہ جہنم میں جائے گا، اب اتنی بڑی بات۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں کہے تھے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ ان قریب جب حساب لے گا وہ آسانی کے ساتھ حساب لے گا، اور آپ فرما رہے کہ جس کا بھی اللہ حساب لے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، حساب اللہ نے لے لیا تو اس کا حساب لینے کے بعد اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ تو اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ قرآن کی آیت پڑھی، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل درست ہے یہ، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنا، اور یہ میرے آقا نے فرمایا کہ حساب جس کا بھی اللہ لے گا، یعنی یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ نے جب حساب لے لیا، اللہ نے حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا تو بندہ اس میں پھنس جائے گا، اور جب بندہ پھنسے گا تو بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھی، اس سے پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو اللہ نے ایک سمندر میں، وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو اس میں ہوتا ہے، جزیرہ، اس جزیرے پر پیدا کیا، اور اس جزیرے پر وہ پلا بڑا۔ اس جزیرے میں ایک انار کا پیڑ اللہ نے لگایا، وہ تازہ انار نکلتا اس کو کھاتا، ایک صاف پانی کا چشمہ تھا اس سے پانی پیتا۔ یعنی وہ بندہ اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک کبھی گناہوں کی طرف نہیں گیا، بدنگاہی نہیں کی، کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اس کی، وہیں پر وہ زندہ ہوا، وہیں پر مرا۔ اور اس کا معاملہ یہ کہ صبح دن اپنے جو ہے روزے میں، نمازوں میں گزارتا، رات میں قیام کرتا، یعنی اتنی عبادت کرنے کے بعد
اتنے سارے معاملات کرنے کے بعد جس کے حق میں کوئی گناہ نہیں، تو جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ اس کو میری رحمت کے طفیل، میرے رحمان اور رحیم ہونے کے صدقے میں جنت عطا فرما دو۔ فرشتے سے اللہ جب کہے گا تو وہ بندہ کہے گا مولا ایسا کیوں؟ تو رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن میں نے عبادتیں اتنی کی ہے کہ اگر ان کا حساب کیا جائے تو مجھے تب بھی جنت عطا ہو جائے گی۔ تو اللہ کہے گا اچھا تو حساب چاہتا ہے، تو اس کا حساب لیا جائے گا، میزان عمل سامنے لایا جائے گا، اس کی ایک آنکھیں نکال کر کے اللہ ایک ترازو پہ رکھے گا، ایک آنکھیں، اس میں پھر کتنی مرتبہ اس نے جھپکایا پلک اٹھایا، جھپکایا اٹھایا، جھپکایا، سینکڑوں مرتبہ اپنی زندگی میں۔ اللہ کہے گا کہ ایک دفعہ اٹھانے جھپکانے کو رکھو ابھی ترازو پر، اور اس کے زندگی کے تمام اعمال دوسرے ترازو پر رکھو۔ حال یہ ہوگا کہ وہ جو اللہ کی نعمت ایک چھوٹی سی آنکھ ہے وہ ترازو بڑھ جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ یہ بتا میں نے اتنی بڑی نعمتیں تجھے دیں، تو نے عمل کتنا کیا؟ تیری ساری زندگی کا عمل ایک آنکھ کے برابر نہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں جو ہے حساب کروں اور تیری اعمال کے لحاظ سے تجھے جنت عطا کروں۔ کہا اب اس کو جہنم میں ڈالو۔ اب جب جہنم میں جائے گا تو وہ کہے گا بندہ، وہ بندہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جو پیدا ہوا جزیرے میں، مرا وہیں پر، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا جس نے، وہ کہے گا مولا تو اپنے رحمت کے صدقے طفیل، تو اپنے رحمان ہونے کے صدقے طفیل میں مجھے جنت عطا کر دے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ تو جب یہ بات آئے گی تو اللہ کہے گا بالکل درست۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے اعمال کو نہ دیکھے، یہ نہ ہو کہ بندہ سوچے کہ میں نے فلاں کام کیا، بہت بڑا کام ہو گیا اور میرے لیے وہی کافی، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کے عفو درگزر کو اپنے نظر رکھے، اور جہاں تک ہو سکے یہی دعا کرتا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے، اور بے حساب اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے سامنے آپ کے سامنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بس آج کا لب و لعاب ماحصل گفتگو کا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ میں سمجھے، سوچے اور غور کرے کہ وہ امین ہے کہ نہیں، ہر لحاظ سے سوچے، دوستوں سے بات کرے، رشتہ داروں سے بات کرے، بڑوں سے بات کرے، بھائیوں سے، والدین سے بات کرے تو وہ امین ہے کہ نہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بھائی نے آپ کو راز بتایا، آپ نے والدہ سے کہہ دیا، والد نے بتایا بھائی سے کہہ دیا، یا ماں نے کوئی بات بتائی جو ہے بہن سے کہہ دیا، تو یہ ساری چیزیں بھی رازداری میں آتی۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کا گھر ٹوٹ جائے، آپ کے یہاں لڑائیوں کا فتنہ، بازار گرم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو راز کی باتیں وہ راز رکھیے، جو ظاہر کرنے کی باتیں وہ ظاہر